اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا یہ 23واں حلقہ ہے، 23rd، اور پچھلے حلقہ میں آیت نمبر 31 کی تلاوت ہوئی تھی اور کچھ تفسیری نکات بھی پیش کیے گئے تھے۔ آج پھر آیت نمبر 31 سے ہی آغاز درس ہوگا۔ ارشاد فرمایا: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس میں کلھا اسماء کے ساتھ یہ بطور تاکید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فقال، فرمایا، انبئونی باسماء هؤلاء، کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ قالوا سبحانک، عرض کی تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ قال، فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، انہیں ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے ان کو سب کے نام بتا دیے، قال، تو اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں وہ بھی جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی ملائکہ کے سامنے بیان کی گئی، اور علم تمام صفات کمالیہ کا سرتاج ہے، اور جس پر مدار خلافت و نیابت ہے، کس لیے کہ جب تک اشیاء کو نہ جانے گا تو حکم نہ کر سکے گا، تو تب خدا نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر کے
دربار عام میں یہ پوچھا کہ تم مجھ کو ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو. یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، اور تسبیح و تقدیس کو علم اشیاء لازم ہے، لیکن فرشتے بتلا نہ سکے. حضرت آدم نے بتلا دیا تو تمام ملائکہ ان کی فضیلت کے قائل ہو گئے اور اپنے نقصان علم یعنی علم کی کمی کے مقر ہو کر اقرار کر کے سبحانک لا علم لنا کہنے لگے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا علم عطا ہوا؟ تو اس کے جواب میں حضور ریاض الملت تفسیر ریاض القرآن صفحہ 48 لکھتے ہیں کہ اب یہ بات کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو کتنا علم عطا ہوا دیوبندی مکتب فکر ہی کی تفسیر کے الفاظ میں ملاحظہ ہو. آگے ان کی عبارت لکھی اور وہ عبارت خط کشیدہ ہے، میں پڑھتا ہوں. اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا مع ان چیزوں کے خواص و آثار کے، غرض تمام موجودات روئے زمین کے اسماء و خواص کا علم دے دیا. اس عبارت کے بعد تھوڑا سا آگے چل کر مزید لکھا، تحقیق مقام کی یہ ہے کہ ہر منتظم اور مصلح کو ضروری ہے کہ جس چیز کا انتظام اور اصلاح کرنا چاہے اس کی اصل و حقیقت اور اس کے ہر قسم کے نشیب و فراز سے پورا واقف و ماہر ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر حاکم اپنی رعایا کی عادات و رسوم و مزاج اور مسالے و مدار یعنی ضرر پہنچانے والی چیزیں سے واقف نہ ہو، کبھی اس کے ہاتھوں ان کا انتظام درست نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہاں خلیفہ خداوندی کو جب طباع کی اصلاح کا کام کرنا پڑے گا، طباع طبیعت کی جمع مراد مختلف انسان، تو لا بد یعنی لا بدہ عربی کا طباع کی کیفیات، اور لا بدہ کا مطلب ہے ضروری ہے، یا لفظی معنی نہیں چارہ تو با محاورہ ضروری ہے. تو لا بدہ طباع کی کیفیات اور خصوصیات اور تغیر و تبدل سے اسے پورا آگاہ ہونا چاہیے. یہ تو باطنی انتظام ٹھہرا. یہ عبارت ہے بیان القرآن کی. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ابن کثیر کی بھی 2 سطریں ملاحظہ. حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے، یعنی ان کی تمام اولاد کے سب جانوروں کے، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدے، برتن، پانڈے، چرند، پرند، فرشتے، تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے. اور صحیح قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، ذاتی نام بھی، صفاتی نام بھی، اور کاموں کے نام بھی، جیسا کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اگوز کا نام بھی بتایا گیا. انتہا. یہاں ابن کثیر کی بات ختم ہوئی. اب حضرت ریاض الملت قدس سرہ حاصل کلام کا عنوان دے کر فرماتے ہیں، اس لمبی چوڑی بحث کا حاصل اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرما کر نور علم سے اس قدر منور فرمایا کہ روئے زمین کی نہ صرف تمام چیزوں بلکہ ان سب کی ماہیات و خصوصیات، ہر قسم کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے بھی باخبر کر دیا. یہ اس لیے کہ اس کے بغیر نظام ناممکن تھا، اور ہر منتظم اور مصلح کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کا انتظام کرنا چاہے اس کی اصل و حقیقت اور اس کے ہر قسم کے نشیب و فراز سے پورا واقف و ماہر ہو. کاش کہ نبی کریم کے علم شریف کو ناپنے تولنے والے دیوبندی حضرات اپنی فتح المنان اور یہاں اور بیان القرآن کی ان عبارتوں کی طرف دیانت سے توجہ کرتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے متعلق حفوات کا شکار نہ ہوتے. سیدھی سی بات ہے کہ جب خلیفۃ اللہ فی الارض کو روئے زمین کی ساری چیزوں کی ماہیت کا بھی علم ہے تو خلیفۃ اللہ فی العالمین، محبوب خدا، نبی اکرم، سید آدم و بنی آدم، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کا کون اندازہ کر سکتا ہے. بہرحال مندرجہ بالا دونوں حوالے مسلک حق کی تائید
اور نبی کریم کے علم شریف کو ناپنے تولنے والے دیوبندی حضرات کی رہنمائی کی غرض سے درج ہے۔ ممکن ہے کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے اور اس وجہ سے حضور کے علم کو ناپنا چھوڑ دیں۔ تو یہ بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا۔ پیچھے ایک یہاں جو کہ سب چیزوں کے اسماء ما ان چیزوں کے خواص و آثار سکھایا آدم علیہ السلام کو، تو اس پر ایک نقطہ مزید حضور اعظم ملت نے یہ اضافہ فرمایا کہ یہ بات بھی خیال میں رہے کہ دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں اور ہر چیز کا ہر زبان میں کوئی نہ کوئی نام ہے۔ آدم علیہ السلام کا کمال دیکھیے کہ آپ کو ہر چیز کا ہر زبان کا علیحدہ علیحدہ نام معلوم تھا، والحمدللہ۔ تو یہ بہت ہی ایک عظیم نقطہ ہے۔ اب جو اگلی آیت کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، تو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو دولت علم سے نوازنے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرما کر نعمت علم سے نوازا۔ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اگر منصب سلطنت کے استحقاق کا دعویٰ تمہارا ٹھیک ہے تو تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب خزائن العرفان کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر اور عدل و انصاف ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اس کو متصرف فرمایا گیا اور جن کا اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ نبی کریم کے علوم و اختیارات پر آج تک خود امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، تعجب تو اس بات پر ہے کہ نبی کریم کے علوم و اختیارات پر آج تک خود امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کھلی نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ نہ معلوم انہیں اس آیت کی تفسیر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا یا محض ضد پر قائم ہے۔ حضرت آدم کے علم و اختیارات کا انکار تو جماعت اسلامی کے بانی سے بھی نہ ہو سکا، اور نہ معلوم کس مجبوری کے پیش نظر اپنے نبی کریم کی غیب دانی کے انکار کے باوجود حضرت آدم کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شبہ کا جواب تھا۔ گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ یہ تفہیم القرآن کا حوالہ ہے۔ اس پر حضور ریاض الملت فرماتے ہیں کہ غور و فکر کا مقام ہے کہ جس اللہ کریم نے حضرت آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں بلکہ علم سے بھی نوازا ہے، اس رحیم و کریم نے اپنے حبیب کریم سے کون سی چیز چھپا رکھی تھی یا کون سی چیز چھپا رکھنی تھی؟ قرآن مجید کی کتنی آیات علم سید کائنات پر اس شان سے روشنی ڈال رہی ہیں جس کا انکار کسی مومن کو زیب ہی نہیں دیتا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ آیت ہے۔ پھر دوسری آیت الرحمن علم القرآن، آیت نمبر 3 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، آیت نمبر 4 عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ آگے پوری آیت۔ تو ان آیات وغیرہ سے صاف واضح ہے کہ حبیب کبریا سے کائنات کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ حبیب کبریا یعنی حبیب ذل کبریا، اس میں مضاف معذوف ہے، یعنی کبریا کی شان والے خدا کے حبیب۔ حبیب کبریا سے کائنات کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ مسلمان تو درکنار، کفار کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی کے لیے غیب دان ہونا ضروری ہے۔ تبھی تو ابو جہل نے مٹھی میں کنکریاں چھپا کر کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ واقعہ مثنوی شریف میں بھی اور شرح قصیدہ بردہ میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ تو حبیب یمنی کا چاند ٹکڑے ہو جانے کے بعد دوسرا مطالبہ غیب ہی کے متعلق تو تھا، تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے نبی کریم کا یہ معجزہ عظیم بدل و جان تسلیم کرنے کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اب یہاں آیت نمبر 33 میں جو اس کا آغاز ہی قال یا آدم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت آدم کو پکارا، تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا نام لے کر پکارا۔ تو یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے جو حضور حضرت نے لکھا کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کو ہی نہیں بلکہ بہت سے پیغمبروں کو ان کے نام لے کر پکارا گیا ہے، لیکن کیا شان ہے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی کہ آپ کو ہر جگہ نہایت ہی پیارے القاب سے یاد فرمایا گیا ہے۔ یا ایھا النبی،
یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یاسین۔ بہرحال اللہ کریم نے فرشتوں کو سب چیزوں کے نام بتانے کے متعلق فرمایا، تو جب وہ نہ بتا سکے تو پھر بحکم الہی آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ فرشتوں کا ان کا عاجز ہونا ثابت ہو گیا۔ اللہ کریم نے انہیں متنبع کرنے کے لیے فرمایا کہ میں تمہارے ظاہری اور باطنی حالات سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اس کے بعد حضور حضرت ملت لکھتے ہیں، کاش ہم انسانوں کو بھی اس حقیقت کا کما حق یقین ہو جاتا کہ ہمارے خالق و مالک سے ہماری کوئی حرکت پوشیدہ نہیں تو گناہوں کا ارتکاب نہ کرتے۔ زبان سے تو ہم علیم بذات الصدور پڑھتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک تصوف کا نقطہ ہے کہ بہت ہی عجیب ہے۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اس پر لکھتے ہیں کہ اور جو انی اور آگے فرمایا کہ پیچھے گزر چکا ہے مختلف، تو اس میں انی اعلم ما لا تعلمون اور انی اعلم غیب السماوات، الفاظ جدا جدا ہیں مگر مطلب دونوں کا ایک ہے۔ اس سے حدیث کی روایت بالمعنی کا جواز معلوم ہوتا ہے، یعنی جب چند روایات کے الفاظ مختلف ہوں اور مطلب ایک ہو تو وہ محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے۔ آج کل کے کچھ نئے اپنے آپ کو سکالر کہلانے والے نام نہاد، وہ حدیثوں کی ان اصطلاحات کو بھی نہیں سمجھتے، حدیثوں کے درمیان تطبیق اور مطابقت پیدا کرنا بھی نہیں جانتے، اور اپنے آپ کو سکالر بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے گمراہ گروں سے اللہ تعالیٰ سادہ عوام کو بچائے، سادہ مسلمانوں کو بچائے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ سب سے اولا قول حضرت ابن عباس کا ہے کہ آسمان و زمین کے غیب کا علم تمہارے ظاہر و باطن کا علم مجھے ہے۔ ان کے ظاہری قول اور ابلیس کے باطنی عجب و غرور کو بھی خدا تعالیٰ جانتا تھا۔ عجب کا مطلب غرور ہے، تکبر، عین کے اوپر پیش۔ ان میں چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن اس میں صیغہ جمع کا لایا گیا، تو اس لیے کہ عرب میں یہ دستور ہے کہ ایک یا بعض کے فعل کو سب کی طرف نسبت کر دیا کرتے ہیں۔ یا اب یہ ایک بلاغی نقطہ آ گیا، یہ ابن کثیر کے حوالے سے لکھا۔ رئیس المفسرین کے اس فرمان سے ملائکہ کی عصمت یعنی ان کا گناہوں سے پاک ہونا بالکل بے غبار ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی نوری معصوم جماعت نے خدا سے کیا چھپانا تھا۔ یہ فعل اسی لعین کا تھا جو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی، فرشتے اس بات کے پوری طرح قائل ہو گئے، تو اللہ کریم نے حضرت آدم کو اپنی نیابت عطا فرمائی اور سب کو اس تخت نشینی سے مطلع کر کے سجود تعظیم کی نظر و نیاز کا حکم دیا۔ تو پھر اس کا بیان آیت نمبر 33 میں آ رہا ہے، جو انشاءاللہ ہم اگلے حلقہ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و شفیعنا و مولانا و ماوانا و ملجانا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔